بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حجیت حدیث کے حوالے سے استاد گرامی حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ نے رات کو بڑی جاندار گفتگو فرمائی تھی، اگرچہ وہ ضمناً تھی لیکن ضمنی گفتگو میں حجیت حدیث کو انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اور پرتاثیر طریقے سے اجاگر فرمایا تھا۔ حدیث شریف کی حجیت قرآن پاک کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے اور دوسرا اہم ترین سرچشمہ ہے، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں کی بدقسمتی سے مغربی اقوام کو سیاسی غلبہ مسلمانوں پر حاصل ہوا اور نظریاتی تسلط بڑھا، سیاسی طور پر قابض جو ہوتا ہے اس کا نظریاتی تسلط تو ہوتا ہے، تو کم علم مسلمان معذرت کے لہجے میں مغربی افکار سے بہت زیادہ مرعوب ہوئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ترقی تقلید مغرب کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا اسلام کے بہت سارے احکامات اس کے راستے میں جب رکاوٹ نظر آئے تو خیال یہ تھا کہ مغربی تقلید ہی ترقی کا واحد راستہ ہے اس وقت، لیکن اسلام کے بہت سارے احکامات راستے کے رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تو اس طبقے نے اسلام کی اصلاح شروع کر دی، تحریف، اور اسلام کو مغربی افکار کے مطابق بنانے لگے۔ یہ طبقہ اہل تجدد کہلاتا ہے، اہل تجدد۔ ہندوستان میں اس طبقے کا سربراہ یا بنیاد سمجھ لے سر سید احمد خان تھے، مصر میں ڈاکٹر طہ حسین، ترکی میں ضیاء گوک الپ اس کا نام تھا۔ تو اس طرح مختلف لوگ تھے۔ سر سید احمد خان کے ساتھ ہندوستان میں مولوی چراغ علی صاحب شریک تھے۔ تو ان لوگوں نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا، اور سر سید احمد خان صاحب کا جو طبقہ تھا یعنی مولوی چراغ علی صاحب، ان میں پھر آگے ترقی کی شکل تھی، یہ اور زیادہ منظم ہوئے تھے۔ تو عبداللہ چکرالوی صاحب وہ اس فرقے کے ایک بانی اہل القرآن کے نام سے یہ منظم ہوئے، اہل القرآن۔ اور اس فکر کو زیادہ تقویت ملی ہے اسلم جراج پوری کے ذریعے سے اور غلام احمد پرویز صاحب کے ذریعے سے۔ اس نے بہت زیادہ منظم کیا اور مستقل مکتب فکر کی شکل دی ہے۔ اس کی تحریر بڑی پرکشش تھی اور بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ ان کے 3 بڑے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، یعنی ان میں 3 طبقے ہیں، آپس میں 3 قسم کے لوگ ہیں یہ۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ قرآن مجید پہنچانا تھا اور کچھ نہیں تھا، آپ کی ذمہ داری تھی کہ دنیا کو قرآن پاک دیں، تو اطاعت صرف قرآن پاک کی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی من حیث الرسول اطاعت نہ صحابہ پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے، یہ پہلا نظریہ ان میں۔ ایک طبقہ ان کا یہ ہے، معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک پیغام رسان کی ہے، آپ نے اللہ کی کتاب اٹھائی اور انسانوں کو دی، 23 سال میں دی بس، باقی قرآن پاک کے علاوہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں یا جس سے منع فرمائے اس کی اطاعت نہ صحابہ پر ضروری تھی نہ ہم پر، نہ ان پر واجب نہ ہم پر واجب۔ اور وہی صرف وہی مطلوع کو کہا جاتا ہے، غیر مطلوع وہی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن پاک نے کہہ دیا ہے، معمولی زبان سمجھنے والا وہ قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے، لہذا قرآن پاک سے استفادہ کیا جائے۔ ان میں دوسرا طبقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ پر حجت تھے، ہم پر نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر حجت تھے کہ ان کی تربیت آپ نے کرنی تھی اور آگے ہمارے لیے قرآن پاک ہے، بس۔
تیسرا نظریہ ان کا اور تیسرا طبقہ ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ساری انسانیت کے لیے حجت ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ ارشادات ملے تو ہوں، موجودہ احادیث ہمارے پاس جو موجود ہے قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی، یہ ذرائع کمزور ہیں، تو اس لیے ان کے ماننے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اور مختلف قسم کی آوازیں انہوں نے حدیث مدون حدیثوں کے خلاف اٹھائی ہیں۔ عجمی سازش بھی کہا اس کو، کہ فارس کے لوگ اٹھے ہیں اور ازبکستان کے لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے حدیث مرتب کی ہے۔ یہ منکرین حدیث کے طبقات ان تین دائروں میں رہیں گے۔ کوئی پہلے دائرے میں رہے گا کہ قرآن پاک کے سوا ہم نے کچھ نہیں ماننا، کوئی دوسرے دائرے میں، اور ہمارے لیے بھی یہی معاملہ ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ بعض لوگ کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے لیے واجب الاطاعت تھے، امت کے لیے نہیں ہے، امت کے لیے وہی قرآن پاک۔ اور بعض لوگ کہیں گے کہ امت کے لیے بھی ہے، لیکن امت تک قابل اعتماد ذرائع سے حدیث نہیں پہنچی، موجودہ حدیثیں قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی، جو قابل اعتماد ذرائع سے ہوں ان پر عمل واجب ہے۔ اور جو لوگ کہتے تھے نا یہ دوسرا نظریہ کہ صحابہ کرام کے لیے آپ واجب الاطاعت ہے، ہمارے لیے نہیں، وہ بھی بحیثیت حکمران کے، آپ حکمران بھی تھے، حاکم محکومین کے لیے واجب الاطاعت ہوتا، تو بحیثیت حاکم کی آپ کی اطاعت ضروری تھی، ہمارے لیے تو معاذ اللہ یعنی دنیا میں آپ نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، تو اطاعت بھی ضروری نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اب پہلا نظریہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ وحی مطلوع ہی ہے، مطلوع جس کی تلاوت ہوتی ہے، غیر مطلوع کو وحی نہیں کہا جا سکتا، یعنی حدیث کو تم وحی غیر مطلوع کہتے ہو، یہ آپ کی گفتگو اور باتیں ہیں لیکن یہ وحی نہیں ہے۔ اس پر قرآن پاک سے دلیل ان کے خلاف، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ شورى میں ہے، اس کے آخری رکوع میں ہے، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، کوئی بھی بشر اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، یا تو وحی سے کرے گا، یا من وراء حجاب کرے گا، یا اس کی طرف رسول فرشتہ آئے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام کے تین طریقے بتائے ہیں، من وراء حجاب، یرسل رسولا، من وراء حجاب براہ راست بات ہو، یرسل رسولا فرشتہ بھیج دے، اور الا وحیا وحی کا ایک مستقل ذکر کیا ہے، تو پتہ چلا کہ غیر مطلوب وحی ہے، یہ ایک تیسری قسم ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ آیت ہے دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں، سپارہ نمبر 2 اور اس کا پہلا رکوع، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، پہلے صفحے پر ہے، وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے اس کو جو مقرر کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کون کرتا ہے۔ اس قبلے سے مراد بیت المقدس ہے، اس کی طرف رخ کر کے اللہ جل جلالہ نے رخ کرنے کا حکم دیا تھا، اور قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے وما جعلنا القبلۃ، وہ قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا، جعلنا۔ اب قرآن پاک کو شروع سے آخر تک پڑھا جائے، آپ کو کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو کہ آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، جب پورے قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے، اور قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا، تو پھر کس ذریعے سے مقرر کیا تھا؟ وہی مطلوع میں تو یہ حکم موجود نہیں ہے، اور وہی مطلوع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مقرر کیا تھا، تو پھر کس ذریعے سے مقرر کیا تھا؟ یہ ان سے پوچھ لیا جائے، سوال کر لیا جائے کہ آپ تو کہتے ہو وہی مطلوع کے علاوہ کسی قسم کی کوئی وحی موجود نہیں ہے، اور یہاں وحی مطلوع قرآن پاک ہے، اور اس کے اندر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم موجود نہیں ہے، اور اس کی خبر یہاں موجود ہے، وحی مطلوع میں اس کی خبر موجود ہے، تو وہ کسی اور ذریعے سے یعنی کسی اور قسم سے وہ بھی وحی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا
وہی غیر مطلوب کا حکم یہاں یقیناً ثابت ہوا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے بتایا تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں سنائی تھی۔ البتہ بیت المقدس کا قبلہ تبدیل ہوا ہے تو آیت سنائی ہے، لیکن مقرر کرنے کے لیے کوئی آیت نہیں سنائی۔ اور قرآن پاک کہتا ہے جو بیت المقدس کو قبلے کے طور پر متعین کیا تھا ہمارے کہنے پہ کیا تھا، وہ کہنا کیا ہوگا خود بخود بات سمجھ آ سکتی ہے۔ تیسری مثال، یہی دوسرا پارہ ہے اور اس کے نصف کے قریب ہے، جہاں روزے کے احکامات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کے احکامات جہاں ہیں تو اس میں ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، رمضان کی راتوں میں ہم یعنی رمضان المبارک کی راتوں میں جنسی خواہش کی تکمیل زوجین کے لیے یہ منع تھی، اور اس کو خیانت سے یہاں تعبیر کیا ہے کہ تم خیانت کرو گے۔ تو اس آیت سے اشارہ ملا کہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی، یہ جو منع تھی قرآن پاک میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے، اور اس کے منع یعنی اس پر عمل کرنے، اس کے اقدام کو خیانت کہا گیا ہے، اس پر اقدام کو خیانت کہا گیا ہے۔ تو اقدام کو خیانت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل منع ہے، اور منع کا ذکر کرنے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، تو پھر کس ذریعے سے یہ منع کرنا آیا ہوگا؟ وہی غیر مطلوب ہی ذریعہ ہے نا، اور تو کوئی صورت نہیں۔ تو جو کہا جاتا ہے وہی غیر مطلوب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس آیت کی کیا تشریح کریں گے؟ اسی طرح وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، یہ آیتیں غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو نازل کرنے کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ فرشتے آئیں گے۔ تو فرشتے خبر بعد میں دی ہے کہ ہم نے کہا تھا فرشتے آئیں گے، آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن پہلے جو پیشگوئی ہے اس کا ذکر تو کسی آیت میں نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے فرشتے آئیں گے۔ تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس میں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے 1000 بھیجے، پھر دوبارہ جو ہے 3000 ہو گئے، پھر 5000 کا وعدہ فرمایا، پھر وہ نہیں آئے۔ تو اس کی جو پیشگوئی فرمائی تھی خبر تو بعد میں دی ہے، پیشگوئی یقیناً قرآن پاک کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، کتنی مثالیں دی جائیں، تو قرآن پاک سے ایک مثال بھی کافی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، اتنی زیادہ مثالیں دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ البتہ ایک مثال سورہ نساء کی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک نبی علیہ السلام کو ثالث نہیں بنائیں گے، حکم فیصلہ کرنے والا، اور ان کے فیصلے پر پورا اعتماد نہیں کریں گے، ایمان کامل نہیں ہو سکتا، پھر دل میں کسی قسم کا حرج نہ سمجھے اور بہر صورت تسلیم کریں۔ تو یہ بات سامنے بتائی جا رہی، اس آیت میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا صرف واجب نہیں ہے بلکہ مداری ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اگر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے علاوہ دیکھ لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا جو واقعہ ہے، اس میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے ہیں، وہاں کون سی وحی مطلوع آئی تھی؟ ایک خواب ہی تو تھا، تو وہی غیر مطلوع ہی کی ایک شکل ہے، وہی مطلوب بھی موجود ہے۔ عقلی حوالے سے سمجھا جائے نا جی، تو قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے کے متعلق جو ہدایات دے رہا ہے وہ عموماً بنیادی احکامات ہیں، تفصیلات نہیں ہے اس کی۔ مثلا نماز مرکزی حکم ہے، بنیادی حکم ہے، عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے،
روزے سے اس کی فضیلت زیادہ ہے اور فرضیت اور اہمیت زیادہ ہے. تو اس نماز کے متعلق قرآن پاک میں تو اتنا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب عربی لغت اور ڈکشنری کی مدد سے اقیم الصلاۃ کا بندہ ترجمہ متعین کرے گا تو کیا گل کھلائے گا. عربی ڈکشنری میں صلاۃ کس کو کہتے ہیں دیکھ لیا جائے، اندازہ لگ جائے گا کہ وہ معنی جو ہے اس پر عمل کرنا تو ممکن بھی نہیں ہے. مسجد میں جا کر رقص کریں، اس کا پھر یہ مطلب ہوگا، لازمی معنی یہ بنے گا. تو اقیم الصلاۃ کی تفصیل ہمیں پھر کہاں سے ملے گی؟ نبی علیہ السلام کی احادیث سے ملی ہے، اور اسی کی بنیاد پر تو عبادت کا پورا نظام اور نقشہ کھڑا ہے. فجر کی نماز 2 رکعت، فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کو 4 رکعت فرض ہے، مغرب کو 3 فرض ہے، عشاء کو 4 فرض ہے. تو یہ جو فرائض کی تعداد ہے یہ کہاں سے ملے گی؟ اگر ہم احادیث کے وجود کے منکر ہو جائے تو قرآن پاک میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، فجر کی نماز 2 رکعت ہے. تو اس لیے اصولی طور پر حدیث کو درمیان سے نکال کر قرآن پاک پر بھی عمل ممکن نہیں ہے. اور حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے تو صاف لفظوں میں فرمایا کہ حدیث پر ایمان سے ہٹ کر تو قرآن پاک کی کسی آیت پر ایمان لانا بھی ممکن نہیں. حدیث آپ علیہ السلام کے ارشاد کو کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ الف لام میم قرآن پاک کی آیت ہے تو قرآن پاک کی آیت بن گئی ہے. اگر آپ الف لام میم کے متعلق یہ نہ فرماتے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کو کون آیت بنا سکتا تھا؟ آپ کے فرمان کے بعد کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ایک جگہ ينزفون ہے تو ينزفون نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے تو ينزفون ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے کا مطلب ہی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ينزفون ہے، یہ ينزفون ہے، تو جہاں ينزفون فرمایا ينزفون بنا، جہاں ينزفون فرمایا وہ اسی طرح ہو گیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ وحی الہی کی ایک ہی صورت ہے، وحی مطلوع غیر مطلوع کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں. ان لوگوں کے ہاں کچھ دلائل بھی تو ہوں گے نا، تو کچھ غلط فہمیاں ان کو ہیں جس کی بنیاد پر ان کی پوری عمارت کھڑی ہے، ان کے نظریے کا ڈھانچہ کھڑا ہے. ان کی سب سے مشہور دلیل قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی کچھ پختون طبقے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو عوام میں جا کر اس قسم کی تشویش پھیلاتے بھی ہیں، اور یہ آیت بطور خاص پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قرآن پاک کو میں نے آسان کر دیا، مولویوں کا درمیان میں آنا، قرآن پاک پر قبضہ کرنا، اجارہ داری قائم کرنا، لوگوں کو قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے ایک سازش ہے. اور مولوی کا لفظ استعمال کر کے امام بخاری سے لے کر موجودہ عالم سب بیچ میں رگڑے میں آ جاتے ہیں. مولویوں کے تم محتاج نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند نہیں کیا اور مولویوں کی اجارہ داری قائم نہیں کی، مولویوں کا تمہیں نوکر غلام نہیں بنایا، قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، اس تک رسائی سب کی ہو سکتی ہے. تم ناجائز جو ہے نا قبضے میں دے گئے ہو قرآن پاک. اور یہ باقاعدہ ان کی تقریر ریکارڈ پر ہے. لیکن اس آیت کا ظاہری مطلب تو یہ بنتا ہے نا جی، آپ بھی تو کہیں گے کہ قرآن پاک کو آسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. قرآن پاک تو واقعی کہہ رہا ہے یسرنا کا کیا معنی ہے؟ کون مولوی ہوگا جس کا ترجمہ یہ نہیں کرے گا کہ آسان نہیں کیا، یعنی یہ ترجمہ نہیں کرے گا کہ آسان کیا، دوسرا ترجمہ کرے گا کہ یسرنا کا معنی ہے مشکل کر دیا. یہ ترجمہ تو ہے ہی نہیں. قرآن پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے آسان قرار دیا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے؟ سوال تو ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے مضامین دو قسم پر ہیں. کچھ مضامین ہیں جن سے خوف خدا، فکر آخرت، اللہ کی طرف رجوع، عام نصیحت اور اصلاح کی باتیں، ان کے لیے قرآن پاک آسان ہے، معمولی ترجمے والا عربی والا بھی سمجھ جائے. اور کچھ چیزیں عقائد اور احکام وہ یہاں مراد نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 دفعہ آیا ہے، زیادہ نہیں آیا، صرف 4 دفعہ. اور وہ بھی اس صورت میں جو آیا ہے تو ایک نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ آیا ہے، ایک دفعہ ہود علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ یعنی قوم عاد کے واقعے کے ساتھ آیا ہے،
ایک دفعہ صالح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ آئے ہیں قوم سمود، اور ایک دفعہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد واقعہ فرعون کا بھی ہے، لیکن یہ آیت نہیں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہاں نہیں ہے۔ 5 واقعات بیان ہوئے ہیں، تباہی کے 5 واقعات: نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، اور فرعون کی تباہی کا ذکر ہے وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پہلے 4 واقعات کے ساتھ تو ہے، فرعون کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہاں 4 کے ساتھ کیوں ہے؟ اسی سے ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن پاک نے یہاں لطیف اور باریک اشارہ دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے واقعات کے اوریجنل حالات اور صحیح اور معتمد حالات صرف قرآن پاک سے آپ کو ملیں گے، باقی دنیا میں نہیں ہے۔ یہودیوں نے تورات میں نوح علیہ السلام کا جو نقشہ پیش کیا وہ نوح علیہ السلام نہیں ہے، نوح علیہ السلام وہ ہو نہیں سکتے، ایسے ایسے الزامات ان پر لگائے ہیں۔ اسی طرح حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا جو نقشہ یا شعیب علیہ السلام کا نہیں، شعیب علیہ السلام کے حالات پھر بھی کسی حد تک صحیح ملتے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کے واقعات، یہ واقعات اوریجنل شکل میں دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے لینے ہیں تو قرآن پاک سے لیں، اور ان کے واقعات کو بالکل آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور فرعون کے واقعے کے ساتھ یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وجہ یہ ہے کہ فرعون کے واقعے تک قرآن پاک کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی رسائی ہو سکتی ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں اس کے اوریجنل حالات مل جاتے ہیں، اور سینہ بسینہ بھی چلتے ہوئے اس زمانے تک حالات صحیح موجود تھے، لیکن ان 4 قوموں کے حالات قرآن پاک ہی ہمیں صحیح شکل میں دے رہا ہے۔ تو اب جس سیاق اور سباق میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہے، اس کو دیکھ لیا جائے تو وہ ہے عبرت حاصل کرنا، اور واقعات تنبیہ سے عبرت حاصل کرنا، تو تنبیہ کے واقعات سمجھنے میں مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عملاً نظر بھی آ رہا ہے کہ آیات الاحکام تک رسائی ہر ایک کی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُسْتَنبِطٍ نہیں فرمایا کہ ہر کوئی مجتہد بن سکتا ہو، بس ذکر کے لیے آسان کیا ہے۔ تو ورنہ بہت ساری آیتیں رسول کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو بہت ساری آیتیں رسول کے بغیر نہیں سمجھ آ سکتی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کا کیا مطلب ہے؟ 14ویں سپارے میں ہے، ہم نے قرآن پاک نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں، تو بغیر پیغمبر کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو بنیادی عقائد اور عمومی نصیحت کی چیزیں وہ بالکل آسان ہے، لیکن تفصیلات اور احکامات کی تحقیق اور عقائد کی تحقیق اور تدقیق اور باریکیاں یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اب توحید، رسالت، آخرت یہ بالکل آسان ہے، معمولی توجہ سے سمجھ آ جاتی ہے، اور احکامات کے لیے باقاعدہ عمل کرنے کے لیے ورنہ اگر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کو ان کی خواہش کے مطابق تسلیم کر لیا جائے کہ یہ مطلق ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ چلو قرآن پاک آسان ہے بھئی، اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کرو، احادیث کو درمیان میں سے نکال دو، پیغمبر کے ارشادات کو ختم کر دو، ان کے عمل کو سامنے سے ہٹا دو، کیا ترجمہ کرو گے اقیم الصلاۃ کا؟ تو اس لیے ان کی دوسری دلیل منکرین حدیث کی، کہتے ہیں قرآن پاک نے اپنے آپ کو بینات کہا ہے، جس کا معنی ہے خوب واضح اور واضح چیزیں، تو واضح چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب بھی وہی ہے نا، کہ بنیادی عقائد واضح ہیں جن تک رسائی آسان ہے، توحید آسانی سے سمجھ آتی ہے، رسالت آسانی سے سمجھ آتی ہے، آخرت آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ یہ عیسائیوں کے نظریات کی طرح نہیں ہے کہ ان کی تثلیث کا نظریہ ہے تو سمجھ ہی نہ آئے، 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے، سمجھاؤ تو صحیح، کہتے 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے، اسی طرح مانو، سمجھنے کی کوشش کرو گے تو نہیں سمجھ آئے گا۔ منکرین حدیث کی تیسری دلیل قرآن پاک کی آیت کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو، یعنی قرآن پاک نے نبی علیہ السلام کو عام انسانوں کی طرح قرار دیا ہے، لہٰذا یہ صریح آیت ہے کہ آپ پر نازل ہونے والی وحی مطلوع تو واجب الاتباع ہے یوحی الیہ کی وجہ سے، لیکن آپ کے اپنے ارشادات واجب العمل نہیں ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کو پس منظر کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ لوگوں نے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کہ ہماری مرضی کے معجزات آنے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت کی زبان میں جواب دیا، یعنی قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ میں تمہاری طرح ہوں، کس چیز میں؟ معجزات پر عدم قدرت میں، اللہ کی مشیت کے بغیر معجزے پر عدم قدرت میں آپ کی طرح ہوں۔ جس طرح معجزات پر آپ لوگوں کو قدرت نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر، مجھے بھی اسی طرح اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی قدرت نہیں ہے۔ معجزات کے پیش کرنے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، مطلق بشر نہیں فرمایا۔ اور پھر اسی میں یوحا الیہ ہے نا، یوحا الیہ تو مطلق وحی کا ذکر کیا ہے، تو وحی مطلوب اور غیر مطلوب دونوں کو شامل ہو سکتی ہے یہ چیز، تو لہٰذا یہ کہنا کہ بشر مثلکم سے تو استدلال کریں اور یوحا الیہ کو نظر انداز کریں، یہ درست نہیں ہے۔ منکرین حدیث ایک بات اور کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو قیدی جب رہا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا قرآن پاک میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیوں فرمائی؟ یہ فیصلہ اللہ کی رضامندی کے موافق نہیں تھا، تو پھر آپ کے فیصلے جو ہے معاذ اللہ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کے قول اور فعل کو کیسے حجت کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیثیت بشری تقاضے کے مطابق اجتہادی لغزشیں واقع ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن باتیں دو ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے، جس پر خاموشی اختیار نہ کی تو وہ پھر نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اس سے تو خود بخود فرق بھی نمایاں ہو گیا کہ خاموشی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی تو پھر پیغمبر کی بات اپنی نہیں رہی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور جہاں تنبیہ فرمائی تو وہ باتیں جو ہیں وہ پھر ذاتی ہوگی، تو ذاتی باتیں متعین کرنے کے بغیر تو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، وہ تو متعین کر دیں گے کہ فلاں فلاں باتیں آپ کی اپنی ہیں جو میری منشا کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا آپ انہیں چھوڑ دیں۔ لیکن جہاں جہاں خاموشی اختیار کر لی پیغمبر کے عمل پر، پیغمبر کی بات پر، تو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی باتیں بن گئی۔ منکرین حدیث ایک واقعے سے بھی استدلال کرتے ہیں، انصار مدینہ کو تعبیر نخل سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، کھجوروں کی تعبیر فرما رہے تھے، ایک خاص قسم کی ترتیب سے کھجوروں کو گزار رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ ان کو چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑا تو فصلیں خراب ہو گئی، تو اگلے سال فرمایا کہ آپ اپنی دنیا کے امور کو تو بہتر جانتے ہو، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ والسلام کے مشورے جو ہے وہ عام مشورے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جواب یہ ہے کہ یہ تو دنیا کا ایک مشورہ تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کرنا تھا کہ آپ کی اصل حیثیت شریعت کو بیان کرنا ہے، دنیا کے مشورے دینے نہیں ہے، یعنی سائنسی نظریات اور سائنسی حقائق کو بیان کرنا یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ اگر ایسا پھر بے بس ہو جائے، وہ گزارش کر رہا تھا کہ انما انا بشر مثلکم سے انہوں نے غلط استدلال کیا، اور بدر کے قیدیوں سے غلط استدلال کیا، انتم عالم بامور دنیاکم سے غلط استدلال کیا، جبکہ یہ جو سائنسی حقائق ہے اگر اس میں نبی علیہ السلام کا مشورہ یا طبی دنیا میں آپ علیہ السلام کا مشورہ جو ہے وہ مشورے کے دائرے میں ہے،
شرعی حکم نہیں ہے، اصل حیثیت آپ کی رسول کی شرعی احکامات کو دنیا کے لیے دینا۔ شرعی حکم جو نہیں ہے، اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی دنیا کے معاملات کو خوب جانتے ہو، تو وہ شریعت کے دائرے کی چیز نہیں ہے۔ شریعت کے دائرے کی چیز کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی وہ حجت ہے۔ آپ کا قول بھی حجت، فعل بھی حجت، قرآن پیش کرے تب بھی حجت، عام جملہ ارشاد فرما دے جسے حدیث کہتے ہیں وہ بھی حجت۔ اس میں جو دوسرا نظریہ تھا جو کہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی صحابہ کے لیے تو حجت تھی لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، تو یہ تو فضول بات ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام رسول تھے صحابہ تک، بعد میں رسول نہیں رہے۔ حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو یہ آیتیں تو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت عمومی ہے، صحابہ کے لیے تو آپ حجت ہوں، امت کے لیے نہ ہو، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا نظریہ باطل پرستوں کا، منکرین حدیث کا، یہ تھا کہ حدیث قابل اعتماد ذرائع سے ہم تک پہنچی نہیں ہے، اگر پہنچی تو پھر قابل حجت ہے ورنہ نہیں۔ تو اس کا تو خطرناک جواب ملے گا کہ جن واسطوں سے ہمیں حدیث پہنچی ہے اور ان پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، انہی واسطوں سے تو قرآن پاک بھی پہنچا ہے۔ ہمیں قرآن پاک بھی تو انہی لوگوں نے پڑھایا ہے، نہیں؟ تو اگر درمیان میں حدیث والے واسطے کمزور ہیں تو قرآن پاک والے واسطے پھر کیسے کمزور ہو گئے؟ منکرین حدیث اس سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس وحی کی حفاظت کرتے ہیں، تو حدیث کے بارے میں تو ایسی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھ لیا جائے نا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ پر براہ راست آسمان سے آواز بلند ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا؟ وہ بھی تو انہی واسطوں سے پہنچا ہے نا۔ اگر واسطے حدیث کے کمزور ہیں تو اس آیت کے بھی پھر کمزور ہیں، یعنی کسی حدیث کے بغیر تو انا لہو لحافظون آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر نبی علیہ السلام نہ بتاتے وہ انا لہو لحافظون قرآن ہے تو کہاں سے قرآن ثابت کرتے؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اب ان کی طرف سے ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ اگر حدیث واجب العمل ہے تو نبی علیہ السلام پھر قیامت تک کیوں نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے، اگر یہ تو اس بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے قرآن واجب العمل ہے تو نبی علیہ السلام قیامت تک دنیا میں موجود کیوں نہیں ہے، عمل کر کے دکھاتے رہے۔ تو حدیث ہے، جس طرح دنیا میں قرآن پاک رہے گا حدیثیں بھی رہیں گی۔ تو اس سلسلے میں ان کا یہ تیسرا نظریہ بھی بہرحال غلط ہے۔ جن واسطوں سے ہمیں حدیثیں پہنچی ہے انہی واسطوں سے قرآن پاک پہنچا ہے۔ حدیث کے واسطے اگر کمزور ہیں تو قرآن پاک کے واسطے کیسے قوی ہو سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مطالعہ کرنا ہونا جی حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تدوین حدیث کے عنوان سے، اور منکرین حدیث اور اس طرح کے نظریات کو انہوں نے بہت اچھا چیلنج کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ذکر کیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی کی کتاب تدوین حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم مسامہ قاسم صاحب۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا احباب خواتین حضرات، ایسا ہے کہ ساجی کے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہے، لائٹ چلی گئی ہے. اس وجہ سے ہم اسی یہاں پر ہی کلاس کو مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ سے شیئر کر دی جائے گی، تو باقی انشاءاللہ کلاسز اپنی ترتیب سے ہوں گی. ادھر آؤ ادھر. کیا